السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جن کے جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق سب کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے اور آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ فرض علوم کورس کی یہ ویڈیو نمبر 4 ہے، جس میں ہم آج کلام کریں گے فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہوگا، فرشتوں کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کے اوپر ہم یہ کلام کریں گے۔ اس سے پہلے الحمدللہ 3 ویڈیو ہیں، اگر آپ ان تینوں ویڈیو کو غور سے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چوتھی ویڈیو آپ کو سمجھنے میں بالکل آسانی رہے گی، کیونکہ یہ فرض علوم کورس ہے اور فرض علوم کورس کی ہر ویڈیو سننے کے بعد جب آپ دوسری ویڈیو سنیں گے تو وہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اگر آپ بیچ میں سے اسباق مس کریں گے تو اس لیے پھر اگلے سبق کی آپ کو سمجھ اچھے طریقے سے نہیں آئے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے پہلے سبق کو بھی سن لیا کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے جو ہیں یہ نوری اجسام ہیں، یہ نہ مرد ہیں اور نہ ہی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، اور کبھی وہ انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ فرشتوں میں مرد یا عورتیں سمجھے تو یہ جو ہے وہ ہمارے عقائد میں شامل نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی وہ جو ہے گنہگار ہوگا، اور بعض صورتوں میں تو بات کفر تک چلی جاتی ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی پابند ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف وہ کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن جان بوجھ کر، نہ سہون نہ غلطی سے، نہ خطاً اور نہ ہی بھول چول کر، اور نہ ہی خطاً غلطی سے، اور کسی قسم کا بھی وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ عز و جل کے معصوم ہیں اور ہر قسم کے صغائر اور کبائر یعنی کہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ ہر لحاظ سے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے سپرد کون کون سے کام ہیں؟ بعض کے ذمہ جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی خدمت میں وحی لے کر آنا ہے، بعض کی جو ڈیوٹی ہے وہ پانی برسانے پہ ہے، بعض کا ہے جو انہیں ہوا کا ذمہ ہے ان کے ذمے، بعض کے متعلق جو ہے وہ انہیں روزی پہنچانی ہوتی ہے، بعض فرشتوں کے جو ہے ان کا ذمہ یہ ہے کہ ان کے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت کو جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے، بعض فرشتے جو ہیں وہ انسانی بدن میں تصرف کرتے ہیں، بعض فرشتے جو ہیں انسان کو دشمنوں سے اس کی انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بعض فرشتے جو ہیں وہ ذاکرین ہیں، وہ مجمع تلاش کرتے ہیں کہ جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں جا کر وہ اس مجمع میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ ذاکرین کے مجمع کی تلاش کرتے ہیں اور وہاں جا کر حاضر ہوتے ہیں۔ بعض فرشتے جو ہیں وہ انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں، بعض فرشتے جو ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے ہیں، بعض فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے جو بھی بندہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ فرشتے آپ کا درود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کے خوب نذرانے پیش کریں، اور کوئی ایسا دن نہ گزرے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف نہ بھیجیں، کیونکہ ہمارا درود شریف وہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کر وہاں بیان کرتے ہیں، تو کتنی ہی زبردست یہ بات ہے کہ آپ کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور آپ کے والد کا نام، تو اس لیے درود شریف کی خوب کثرت کیا کریں اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آگے اس میں سے بعض فرشتے جو ہیں انہوں نے مردوں سے سوالات کرنے ہوتے ہیں، بعض فرشتے جو ہیں انہوں نے روح قبض کرنی ہوتی ہے، بعض کے ذمہ جو ہے وہ عذاب ہے، اور بعض نے سور پھونکنا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرشتے ہیں، اور جو ڈیوٹی اللہ عز و جل نے ان کی لگائی ہوئی ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم، اللہ عز و جل جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت سے اگر اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں یا کسی نبی کو بتائیں تو وہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا، یا جسے اللہ چاہے انہی کو معلوم ہے، ورنہ فرشتوں کی تعداد کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔
فرشتوں میں جو سب سے افضل فرشتے ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے افضل فرشتوں میں سے ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 مشہور فرشتے ہیں، یعنی کہ افضل فرشتے ہیں، عظمت والے فرشتے ہیں۔ باقی سب فرشتوں کی بھی عظمت ہے لیکن ان کا مقام جو ہے وہ بلند ہے۔ فرشتوں کی گستاخی کرنے کا کیا حکم ہے؟ کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی جو ہے وہ کفر ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو مانتا ہی نہیں، فرشتوں کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے کافر جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ ایک فرشتہ ہے وہ بے ادبی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی موت والا فرشتہ کب جب اس کا دل کرے آ جاتا ہے، یا ان کی شان میں گستاخی کے الفاظ بولتا ہے، تو یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اس سے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، کیونکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ ہمارے ہاں اس بات پہ تھوڑا سا غور و فکر ضرور کر لیا جائے کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے یا خصوصاً بالخصوص جب کوئی جوان موت ہو جاتی ہے تو ہماری زبان سے بعض دفعہ فرشتوں کے بارے میں یہ الفاظ غلط نکل جاتے ہیں، جس سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو جو ہے وہ خوشی اور غمی یا کسی بھی وقت جو بھی مواقع ہیں، خصوصاً خوشی اور غمی کے موقع پر ہی ہم زیادہ غلط زبانی کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہوگی کہ فرشتوں کے بارے میں ہماری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی وجود کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، یعنی جو نیکی ہے وہی فرشتہ ہے، تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ کفر کے درجے میں چلی جائیں گی۔ تو اس لیے احتیاط کی جائے فرشتوں کے معاملات میں، اور باقی بھی جتنے بھی معاملات ہیں جو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اقدس سے ریلیٹڈ ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات سے ہیں، تو اس میں ہر قدم کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ آگے ہمارا ٹاپک ہے جنات کا بیان۔ جنات کیا ہیں؟ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کی یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یہ سب انسان کی طرح ذی عقل ارواح اور اجسام والے ہیں، اور ان میں جو ہے اولاد ہونے والا سلسلہ بھی جو ہے وہ ہے، یہ کھاتے پیتے جیتے اور مرتے ہیں۔ کیا ان میں مسلمان اور کافر بھی ہوتے ہیں؟ ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جو جن ہیں، جو کافر جن ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان میں مسلمان نیک بھی ہیں، فاسق بھی ہیں اور بد مذہب بھی ہیں، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے زائد ہے۔ یعنی فرشتے جو ہیں فاسق و فاجر، جو فرشتے جو ہیں جن فاسق و فاجر جن جو ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہ انسانوں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے جنوں کی، فرشتوں کی نہیں۔ فرشتے تو ہر خطا سے، ہر چیز سے بالکل پاک ہیں، فرشتوں کا تو مقام بہت بلند ہے۔ جنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن جو ہیں وہ انسانوں کی نسبت جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ان میں فاسق فاجر جو ہیں ان کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ ہے، اور کافر جو ہیں ان کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کسی جن ون کو، کوئی جن نہیں ہے، میں کسی ایسی چیزوں کو نہیں مانتا، تو ان کے وجود کا انکار کرنے کا حکم جو ہے وہ بھی کفر ہے۔ لہٰذا یہ بھی کہنا کفر ہے کہ بدی کی قوت کا نام جو شیطان ہے، یعنی ان کا وجود نہیں ہے بلکہ یہ بدی کی قوت ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ جنات کا انکار نہیں ہم کر سکتے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنات نہیں ہیں، جنات موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، ان چیزوں کا انکار ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا، جنات پر، ان تمام چیزوں کا جو وجود ہے ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں فرض علوم سیکھنے اور ان پر عمل کرنے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کر کے آگے پہنچانے کی تعریف جو ہے وہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ان فرض علوم کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو کم از کم 2-3 دفعہ سنیں تاکہ یہ مسائل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ جب یہ مسائل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسائل آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں گے، آپ کے عقائد مضبوط ہو جائیں گے، آپ کا علم مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ آگے پاک
پاکی ناپاکی اور بہت بڑے مسائل آنے والے ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ان ویڈیوز کے اوپر پورا غور و فکر کریں اور ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں تاکہ اچھے طریقے سے علم دین حاصل کیا جا سکے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری مدد فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ عز و جل ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دے اور ہمارے ایمان کی طاقت کو مضبوط کر دے اور ہمارے حافظے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم اسباب کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں۔ آخر میں آپ سے یہی التجا ہے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھا کریں۔ فرائض کی پابندی جو ہے وہ تو ہم پر فرض ہے، وہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اگر ہمارے سے کوئی حقوق العباد کے معاملے میں کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہوگی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔